بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اس میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ 5 نمازوں سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان سے معلومات کی۔ جب حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ وہ اس پر برقرار رہیں۔ تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ خبریں قریش کو پہنچ رہی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جاتا رہا۔ اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو قوت اور تعاون پر قائم تھی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلم کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت سے ان کو آشکار کر دیں۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات پائی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، اور تمام مراحل کا ذکر کیا گیا کہ جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل اس لیے بیان کی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی آپ کو پیش آنے والی تھی، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ اہل ایمان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔
آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بنی عبد المطلب بن عبد مناف کے لوگوں کو بھی۔ کل 45 آدمی تھے، مگر ابو لہب کی مداخلت کی وجہ سے بے سود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہارے کام کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا۔ ابو لہب نے کہا، یہ خدا کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسبت و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دی تھی کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی حکم کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہیں۔ اس آواز کی گونج ابھی مکہ کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات اور باطل کا پردہ چاک کر دیا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو آشکار کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ بت کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ یہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اور اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا غصے کے غضب سے پھٹ پڑے، اور غصے کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا بجلی کڑکنے لگی ہو۔
جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ جس سے پشتوں کی رسم و رواج کا صفایا ہونے والا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چوں چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب کو جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہیں رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے ہوئے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس تغیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن قریش یہ سب کچھ سمجھ کر پریشان تھے۔ مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنی آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے مقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے، اور انہیں واقعی حیران ہونا بھی چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ آیا کہ ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے۔ یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق و گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہے جو اس دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیے تاکہ اسلام سے متعلق معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے اور ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔